اہل حدیثوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، چاہے یہ بات کریں چاہے یہ بات سنیں، سب سے پہلے دلیل مانگتے، دلیل کے محتاج۔ دلیل ہے آمنا و صدقنا، دلیل نہیں ہے کہنے والا کتنا بڑا ہے، ہمیں اس کے رتبے کا، اس کی پگڑی کا، اس کی جبے کا، اس کی تسبیح کے دانوں کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں۔ بات اگر قرآن و سنت سے ہے وہ ہماری بات، کہنے والا کوئی بھی ہو اور کہنے والا ہمارا بھی ہو اور بات قرآن و سنت سے باہر ہو وہ ہماری بات نہیں ہے۔ میں بالکل سچی بات بتاؤں، کراچی میں ایک صاحب اسی بات پہ اہل حدیث ہوئے، جمعے کے ایک خطبے میں نے کہا کہ ایک کتاب ہے جو انڈیا میں چھپی، اس کا نام ایضاح الادلہ ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا انڈیا سے چھپی اور اب تک چھپتی آ رہی ہے، اور کراچی میں بھی آرام باغ پہ دیوبند کے بڑے بڑے مکتبے ہیں، وہاں بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کتاب میں ایک آیت غلط کوٹ ہوئی، اور وہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، یہ ایک اضافہ ہو گیا، عمدن ہوا، سہون ہوا، بھولے سے ہوا، غلطی سے ہوا، جیسے بھی ہوا ہو گیا۔ اہل حدیثوں نے اپنی نشستوں میں، محفلوں میں اس کو اٹھایا، اس بات کو اچھالا، لیکن وہ آیت جو کی تو آج تک موجود ہے، اور وہ کتاب آج تک چھپ رہی، کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اسی غلطی کے ساتھ، لیکن کسی کو درستگی کا جو ہے اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک صاحب نے جمعے کے بعد کھڑے ہو گئے، شور مچا دیا مسجد کے اندر کہ جی آپ دوسرے علماء پر اس طرح طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، آپ اپنی کوئی ایک مثال دیں، اپنی جماعت کی کوئی ایک مثال دیں کہ آپ کے کسی عالم نے کوئی غلط بات کہی ہو اور دوسرے عالم نے کہا ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ تو لحاظ سارے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے مثال دی، صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، تقریباً ہر اہل حدیث کے گھر میں موجود ہے۔ کوئی نیا ساتھی بھی آتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے مجھے نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں تو مجھے کوئی مشورہ دے، میں کون سی کتاب پڑھوں؟ تو ہم آسانی سے اسے کہہ دیتے ہیں کہ تو صلاۃ الرسول لے لے، اس کو پڑھ لے، تیرے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، اہل حدیث، وہ سعودیہ سے پڑھ کے آئے، وہ کچھ زیادہ محقق تھے، ان کے پاس تحقیقات زیادہ تھی، غالباً مولانا عبد الرؤوف ان کا نام ہے۔ انہوں نے بھی صلاۃ الرسول کے نام سے ایک دوسری کتاب لکھی، اور صلاۃ الرسول کے جو مسائل ہیں اس کو انہوں نے الگ سے بیان کر کے، اور اس میں جو کمزوریاں جہاں جہاں یعنی فنی اعتبار سے حدیث میں کہاں ضعف ہے، کہاں یہ بات درست نہیں کہی گئی، اس نے ساری نشاندہی کی اور آپریشن کر کے رکھ دیا کہ یہ سیال کوٹی صاحب نے یہاں ان سے صاحب ہوا، یہاں ان سے سہل ہوا۔ میں نے کہا دیکھو سیال کوٹی صاحب اتنے بڑے عالم تھے، اور وہ نوجوان ہے بعد میں آنے والا، اور ایک نوجوان ہمارے بزرگ کی غلطی نکالتا صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا صحیح فرمان یہ ہے، جو اگرچہ بڑے کو معلوم نہیں ہو سکا یا اس کا ذوف اسے معلوم نہیں ہو سکا، آج اس نے بتایا ہے، اور تمام اہل حدیثوں نے اسے تسلیم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہمارا بڑا لکھ گیا ہے پہلے لکھ، یہ ہمارا بنیادی فرق ہے۔ وہ یہ بات سنتے ہی اس نے کہا یہ کتاب موجود ہے؟ میں نے کہا موجود ہے، اور اتفاق سے مسجد کی لائبریری میں دونوں کتابیں موجود تھیں، میں نے دکھائی، الحمدللہ وہ شخص اہل حدیث ہوا صرف اسی بات پر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو اتنا بڑا یہ امتیاز عطا کیا ہے جو کسی بھی مسلک اور کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ ہم محبت میں بھی جھوٹ بولنے کے قائل نہیں ہیں، محبت میں بھی جھوٹ بولنے کے ہم قائل نہیں ہیں، مبالغہ آرائی کے قائل نہیں ہیں۔